الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اچھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم لوگ روزہ سے ہیں، آج ہمارے روزوں کے اندر ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اخلاق کو بھی بہت بلند و بالا بنانا ہے۔ یہ اخلاق ایسا ہتھیار ہے جسے دیکھ کر جس کے ذریعے آج ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اگر عمدہ ہوں، ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں تو ہر کوئی ان اخلاق کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا، یہ کون سا مذہب ہے جو اتنے اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کی کمزوری کی وجہ سے، آج ہمارے اخلاق کے اعلیٰ و معیار میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے دھرم پر، ہمارے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا واقعات کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے وہ اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید کے اندر گواہی دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی زبان کو اچھے سے رکھو، تم اچھی باتیں کرو، جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام جنہ، کہ روزے ڈھال ہیں انسان کے لیے۔ جو انسان کسی دن روزہ رکھتا ہے وہ اس دن نہ بری بات کہے، نہ گناہ کے کام کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر کوئی آدمی روزے دار سے جھگڑا بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس کو یہ کہنا چاہیے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ گالی نہیں دینا، گالی کے بدلے، بری بات کے بدلے بری بات نہیں، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا لو، جب بھی یار و مددگار تھے، جب بھی ظلم کو سہا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر زندگی گزاری، یہاں تک کہ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے ان راستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بے ہوش ہو کر لوگ مشرکین مکہ چلے جاتے تھے۔ کچھ لوگ آ کر فاطمہ سے کہتے تھے کہ جاؤ دیکھو وہاں پر تمہارے والد جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی میرے نبی کہتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے والد، جب میرے ابو ایسی حالت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں بھی مشرکین مکہ نے میرے والد کو تکلیف دی، اس وقت بھی میرے والد نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ اعلیٰ اخلاق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت انس کے متعلق آتا ہے ان کی والدہ نے نظر مانی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا، لڑکا دے گا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا دیا۔ حضرت انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ 10 سال خدمت کیے، 10 سال خادم ہیں، 10 سال خدمت کیے۔ 10 سال کے بعد کسی نے پوچھا کہ میرے نبی کو کیسے پایا؟ الفاظ یاد کر لینے کے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے میرے نبی کو ایسے پایا، وہ تاجدار تھے، وہ اس زمانے کے سردار تھے، میرے ہاتھوں سے کبھی پیالہ ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتا، کبھی وضو کے لیے لوٹا لے کے آتا، میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر جاتا۔ میرے دل کے اندر ڈر، میرے دل کے اندر خوف کہ تاجدار مکہ کیا کہیں گے۔ آنکھوں سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مسکرا رہے ہیں۔ یہ اخلاق کبھی زندگی میں انس بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کبھی زندگی میں اف تک مجھے نہیں کہا،
کبھی کبھار مجھے یہ کہہ کر بھیجتے کہ یہ چیزیں لے کر آؤ، میں جاتا بھول جاتا۔ نبی نے نہیں پوچھا کبھی زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کر دیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ تو خادم تھے، نیک ماں کی اولاد تھے۔ اس کو بھی دیکھو، جنا نیک اولاد سے تھے، نہ مسلمان تھے لیکن تاجدار تھے، ایک قوم کے سردار تھے، قیدی بنا کے مدینے میں لایا گیا، جن کا نام ثمامہ بن عسال تھا۔ قیدی بنا کے مدینے میں لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صحابہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ثمامہ بن عسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ثمامہ بن عسال کو دیکھتے ہیں، لمبا چوڑا ہٹا کٹا نوجوان کھڑا ہوا ہے، آنکھوں پہ رعب و دبدبا، حکمرانی کے جتنے عیوب تھے سارے عیوب اس کے اندر پائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں، وہ ثمامہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ محبت سے پوچھ رہے ہیں، نفرت سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے قیدی بنا کے لائے ہو، ستون سے باندھ کر کہتے ہو کہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے، وہ صحابہ اس کو تکلیف تو نہیں دیے؟ یہ تو سردار ہے، کسی قوم کا بڑا حکمران ہے، اس کو تکلیف تو تم نہیں دیے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، او ثمامہ ذرا اپنی نظروں کو تو اٹھاؤ، میری طرف تو دیکھو، ذرا مجھ سے بات کرنے کی تو کوشش کرو۔ ثمامہ کہتے ہیں میں تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا ہوگا۔ عمر بن خطاب اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں ابھی اس کو قتل کر دوں گا، غصہ آ گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جب بے یار و مددگار تھے جب بھی مسکرائے۔ آج حکمران ہیں، ایک حکم سے اس کی گردن کٹ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اخلاق کا یہ اعلیٰ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، مسکراتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آئے وہی جواب، تیسرے دن آئے وہی جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اے ثمامہ ذرا اپنی نظر کو اٹھا کر میرے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ ثمامہ کہنے لگا میں تمہاری چہرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، تمہارا چہرہ اس دنیا کا سب سے قوی چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کہا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو دنیا کی سب سے حسین ہستی تھی۔ چاند ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مرجھا جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھو، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اتنے خوبصورت اتنے حسین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ میں کہہ دوں میرے نبی کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک کہتے چلے گئے، اے اللہ تو مجھے ایسا بناتا چلا جا، تم کہتے چلے گئے اللہ تمہیں ویسا حسین و خوبصورت بناتا چلا گیا۔ ابو بکر سے جب پوچھا گیا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا تو کہا ایک چاند تھا جو ساری کی ساری دنیا کو اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے، اتنے حسین الغرض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میری طرف دیکھو تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینے کی حسین وادیوں کی طرف تو دیکھو۔ کہنے لگا یونان و مصر کی بڑی بڑی بستیاں میں دیکھ چکا ہوں، یہ کون سی بستی ہے؟ یہ عقیدے کی بات یہاں پر آتی ہے تو میں بتا کر مناسب سمجھتا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا اس دنیا کے اندر سب سے مقدس بستی مکہ ہے، اس کے بعد مدینہ ہے، لیکن ہم لوگ ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتا دی۔ تو اس نے کہا یہ بستی کیا بستی ہے؟ ہاں میں نے یونان و مصر کی بڑی بڑی بستیوں کو دیکھا، میں اس بستی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آسمان و زمین نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس ستون سے ثمامہ باندھا ہوا تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، اپنی تلواروں کو اپنے نیاموں سے نکال چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم صادر فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی مسکرا رہے ہیں جیسے پہلے مسکرائے تھے۔ کہا وہ ثمامہ مجھے کوئی تجھ سے دشمنی نہیں ہے، آج میں تجھے معاف فرماتا ہوں۔ صحابہ کی جو تلواریں نکل چکی تھی، صحابہ سے کہا اے صحابہ ان کو مدینے سے باہر محبت کے ساتھ چھوڑ کے آنا، ذرا بھی تکلیف نہ دینا، کسی قوم کا سردار ہے یہ۔ اب صحابہ لے کر جا رہے ہیں، ثمامہ بن عسال پریشان ہوتا ہے،
بہت بڑے حکمران دیکھے، حاکم بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جنریل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، لیکن ایسا دلیر، ایسا شجاع و بہادر، ایسی باتیں کرنے والا، ایسا محبوب تو آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، پلٹ کر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ایک مرتبہ دیکھا۔ میری زبان سے اب واقعہ چھوڑو، ثمامہ بن اسال کی زبان سے سنو۔ ثمامہ بن اسال بیان کرتے ہیں کہ میرے قدم تو مدینے کے باہر چلے جا رہے تھے، لیکن پورا کا پورا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلا جا رہا تھا۔ 2 کلومیٹر دور گیا، جتنی تیزی سے گیا تھا اس کی ڈبل تیزی سے واپس لوٹ کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ زمین پر کچھ بھی بچھائے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو جب دیکھا تو ثمامہ سے کہا، ہم نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے، پھر کیوں آ گئے؟ ثمامہ کہنے لگے، آزاد تو تم نے کر دیا ہے، لیکن میرے دل کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تمہارے اخلاق سے میں آج اتنا متاثر ہو چکا ہوں کہ آج اللہ کے نبی مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ اخلاق کے اعلیٰ نمونے ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو ہمیں آج اپنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔